لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور کل قیامت کے دن اس جماعت میں شامل فرمائے جسے میرے رب نے بغیر حساب جنت میں داخل فرمانا ہے۔ اس مختصر وقت میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے کعبۃ اللہ کے فضائل، خصوصیات اور تعمیر کے مراحل کہ کب کب کہاں کہاں کس نے تعمیر کیا۔ جو آیہ مقدسہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں نے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے اور افضل ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، قبلہ اول کعبۃ اللہ ہے اور افضل بھی ہے۔ اس میں تنازع بڑھا تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی۔ پہلا جھگڑا یہ تھا کہ قبلہ اول کون سا ہے۔ آج بھی سننے میں آپ کو یہی ملتا ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں قبلہ اول بیت المقدس۔ تو رب کیا فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 96، ان اول بیت، کہ قبلہ اول کعبۃ اللہ ہے۔ قبلہ اول کعبۃ اللہ ہے۔ پھر بیت المقدس مخصوص تھا، یہ مخصوص نہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہے، یہ مخصوص نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور نے فرمایا ابو ذر، سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے زمین پر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یہ وہ پہلی عبادت گاہ ہے جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا، یہ تمام لوگوں کے لیے قبلہ بنایا گیا۔ تیسرا،
اس کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا کہ اگر کعبۃ اللہ میں بندہ ایک سجدہ کرے تو اللہ اس کے بدلے 1,00,000 سجدے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ صرف سجدے کا نہیں ہے، سننے میں یہی آتا ہے، لیکن وہاں رہ کر جو نیکی کی جائے اللہ ہر نیکی کا اجر 1,00,000 نیکی کے برابر عطا کرتا ہے۔ پھر کعبۃ اللہ کا حج فرض کیا گیا، کسی اور مقام کا حج فرض نہیں کیا گیا، نہ بیت المقدس کا، نہ دیگر کسی مقامات کا، صرف ایک مقام ہے جو کعبۃ اللہ ہے، وہاں بندہ جائے گا تو حج ہے۔ اس کے علاوہ اس مکان کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر کہے میں حج کرنے لگا ہوں، وہ حج نہیں ہو سکتا۔ پھر 5ویں، امن کا گھر۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آ جائے میں اسے بھی کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے رب نے اسے امن کا گھر کہا ہے۔ پھر رب نے فرمایا میری بہت ساری نشانیاں ہیں جو میں نے اس میں رکھی ہیں۔ مقام ابراہیم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں 120 رحمتیں دن رات میں کعبۃ اللہ حرم شریف پہ نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب انہیں تقسیم کیا، 60 صرف انہیں ملتی ہیں جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں انہیں ملتی ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 انہیں ملتی ہیں جو وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 صرف ان خوش نصیبوں کو ملتی ہیں جو نہ طواف کر رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ صرف بیٹھ کر اللہ کے گھر کا دیدار کر رہے ہیں، کیونکہ اس گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب آج ہمیں مشرک کہا جاتا ہے کہ یہ بریلویوں کا کوئی کام نہیں، یہ ہر چیز کو ولیوں سے نبیوں سے جوڑ دیتے ہیں، یہ ہم بے اعتراض ہے، یہ جوڑ دیتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے ہم کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ سکیں۔ اب آئیے، جوڑنے والے رب نے خود جوڑ کے قرآن میں اعلان فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ میری نشانیاں ہیں، میری نشانیاں ہیں۔ اب یہ صفا مروہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیوں کا نام ہے، ایک صفا ہے ایک مروہ ہے۔ حاجی جائے وہاں دوڑے، نہ دوڑے حج قبول نہیں۔ عمرہ کرنے والا جائے وہاں دوڑے عمرہ قبول، نہ دوڑے عمرہ قبول نہیں۔ مالک یہ کیا ہے؟ کہا میری نشانی ہے۔ مالک تیری نشانی ہے، یہاں کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تو کچھ اور نظر آتا ہے۔ کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا جی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی ہیں یہاں پہ، وہ تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی ہیں۔ یہ 70 سال کا بابا جو پیسے لگا کر یہاں آیا، اسے یہاں دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہی تو میری نشانی ہے، یہی تو میرے بندوں کی ادا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو دوڑ رہا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی اسماعیل علیہ السلام کی ماں یہاں دوڑی ہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے میں یہ یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی ماں دوڑی ہے، تو بھی آ کے دوڑ یہاں تیرا دوڑنا مجھے یاد نہیں آئے گا، میرے نبی کی ماں کی دوڑنا یاد آئے گا، وہ ادا زندہ ہو جائے گی، تیری عبادت بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب کون دوڑی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ۔ اب کس نے جوڑا ہے اس کو ساتھ؟ رب خود جوڑ رہا ہے۔
اور یہ فتوے ہم پہ لگا رہے ہیں۔ دوسری چیز طواف، کیا ہے طواف کا پتہ ہے نا، کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگانے ہیں، سب سے اہم رکن ہے، سب سے اہم رکن طواف، عمرہ ہو تب، حج ہو تب۔ بندہ لگا کے 10 لاکھ اس زمانے میں 10 لاکھ روپیہ لگا کر گیا وہاں۔ اب سب سے پہلے کام تو سٹارٹ ہوگا طواف سے۔ گئے، ساری زندگی علماء سے یہی سنا، زمین پہ عاجزی سے چلنا، انکساری سے چلنا، غرور اور تکبر نہ کرنا۔ تیری چال، تیری گفتار میں تھوڑا سا تکبر آتا گیا، تیری نیکیاں برباد ہو جائیں گے، لہذا سنبھل کے چلنا، گردن جھکانا، نگاہیں جھکانا، ورنہ رب کو پسند نہیں۔ اب گیا 10-12 لاکھ لگا کر کعبۃ اللہ کے پاس، جب گیا چلنے لگا، نگاہ جھکی، گردن جھکی، ہاتھ بڑے آگے، صدا آئی نہیں، ذرا گردن اٹھا اوپر، بازوؤں کو کھول، ذرا چھاتی تان، ذرا اکڑ کر چل۔ دل میں خیال آیا، مولا گجرات میں تو کہتا ہے، تیرا قرآن کہتا ہے عاجزی سے چل، انکساری سے چل، اگر تیری چال میں، تیری گفتار میں، تیرے کلام میں، تیرے کسی رنگ ڈھنگ میں مجھے تکبر نظر آیا، تیری زندگی کی نیکیوں کا سرمایہ برباد کر دوں گا۔ مالک 10-12 لاکھ لگا کر یہاں تیرے گھر کے پاس آیا، یہاں تو اور حکم ہو جانا چاہیے تھا، جھک جا، گردن جھکا لے، نگاہیں جھکا لے، دل جھکا لے، جسم جھکا لے، تو کہتا ہے اکڑ کر چل۔ کہا بے وقوفی نہ کر، یہاں تیرا اکڑ کر چلنا نہیں، یہ میرے محمد کی ادا ہے، یہاں تو اکڑ کر چلے گا میرے یار کی ادا زندہ ہو جائے گی، میں اپنے یار کی ادا دیکھوں گا، تیری عبادت بنا ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اب مجھے بتائیے کہ ہم نے جوڑا ہے یا رب خود جوڑ رہا ہے؟ تیرا تو طواف، تیری اسی لیے تو ہم بارہا کہتے ہیں عبادت وہ جو طریقہ مصطفیٰ پہ ہو، اس سے ہٹ کر کی جائے میرا رب کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تیسری چیز مقام ابراہیم۔ اب مقام ابراہیم کو تفصیل کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر اس کو عرض کرتا ہوں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی۔ اب آپ میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں گے تاکہ یہ مضمون جلدی کمپلیٹ ہو جائے۔ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ فرشتوں نے۔ اللہ کے حکم سے زمین پہ جو سب سے پہلا گھر بنا، مسجد بنی، وہ فرشتوں نے تعمیر کی، جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کا قبلہ چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ فرشتے دن میں 70,000 آتے ہیں، رات کو 70,000 آتے ہیں۔ دن کو 70,000، رات کو 70,000۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے زندگی بھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اس امت کا اعزاز ہے، یہ جتنی بار چاہے یہ کعبۃ اللہ میں جائے۔ ٹلی سبحان اللہ، پتنی روزے رکھے جے، یعنی اپنے مقدر پہ تو خوشی مناؤ۔ یہ ایک مرتبہ جائے، 10 مرتبہ جائے، کوئی پابندی نہیں۔ روزہ رسول پہ جانے والے کتنے خوش نصیب ہیں، 70,000 ملائکہ سو آ کر میرے نبی کے روزے پہ سلامی دیتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں میرے نبی کے روزے پہ سلامی دیتے ہیں، لیکن واپس لوٹ کر پھر زندگی میں موقع نہیں ملتا۔ یہ امتی ہے، یہ جتنی بار جا کر سلامی کرے میرا نبی سلامی کا جواب دیتا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔
تو بیت المعمور سے اگر چوتھے آسمان سے کوئی چیز گرائی جائے وہ سیدھی آ کر کعبۃ اللہ کے چھت پہ گرے. بات سمجھے؟ بیت المعمور کے عین چوتھے آسمان کے بالکل نیچے کعبۃ اللہ زمین پہ. جس طرح پورے جسم میں ناف سنٹر میں ہے نا، پوری زمین کا سنٹر کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ. پوری زمین کا سنٹر کعبۃ اللہ. پہلا کنہیں تعمیر کیتا ہے؟ فرشتوں نے. یہ یاد رکھنا آپ نے. دوسرا حضرت آدم علیہ السلام نے. دوسری مرتبہ کعبۃ اللہ کو کس نے تعمیر کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. 5 پہاڑوں کے پتھر لیے، اتنی اتنی بڑی چٹان. علماء نے لکھا ہے کہ 30-40 آدمی اس کو اگر ہلانا جلانا چاہیں تو ہلا جلا نہیں سکتے، لیکن نبوت کی شان یہ ہے کہ 5 پہاڑوں سے وہ چٹانیں لائے اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی، مالک ایک مزدور مزدوری کرے اسے اجرت ملتی ہے، میرے لیے اب کیا ہے؟ فرمایا آدم تیری دعا میں نے قبول کر لی ہے. تو کہا مالک بس. کہا اور کیا چاہتا ہے؟ کہا مالک بس صرف میری دعاؤں کو قبول کرے گا. کہا آدم گواہ رہو، تیری اولاد میں سے جو کعبۃ اللہ کے پاس آئے گا اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا. اب باپ تھا نبی تھا، باپ تھا نبی بھی تھا. نبوت کی یہ شان ہے. کہا مالک صرف ان کی قبول کرے گا جو یہاں آئیں گے. میری اولاد میں کتنے ہوں گے جو یہاں نہیں آ سکیں گے؟ لوگوں نے کہا پیسے سے جاتے ہیں. میں نے کہا لوگ پیسے سے نہیں مقدر سے وہاں جاتے ہیں. وہاں پیسے سے مقدر سے جاتے ہیں. جے تے بندے جاندے پیسے نال جی تے تواڈے گجرات دا کوئی بھی امیر بندہ پھر حاجی تو نہ رہندا، پھر نران کگان یا مری نہ جاندے، 3 مہینے اتنے رہ جاندے نے. میں کیا جن نے نام مری دا رکھیا نا، واہ 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 بڑا چن کے رکھیا بھائی. ہن بندہ آکھے نے میں مدینہ چلاں، سمجھ آندی ہے؟ بولو تے صحیح نا. ہن بندہ جے کہے جے میں مدینہ پاک جا رہے ہیں، سمجھ آندی ہے نا؟ تے جیڑا بندہ آکھے میں مری جا رہے ہیں، سمجھ آئیے نا؟ لیکن مری جاندے نے، مری جاندے نے. اللہ دی قسمیں 10 لاکھ روپیہ 3 مہینے دا لگا کے آ جاندے نے، لیکن مدینے توفیق نہیں ہوندی. ثابت ہویا کہ بندے پیسے نال مدینے مقدرہ نال جاندے نے. کدے نال جاندے نے؟ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تو سارے مدینے لے جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا صرف او جڑے اتھے ہون گے تو جڑی میری اولاد چو نہ آ سکے. فرمایا آدم گواہ ہے جڑے اتھے ہون گے نا، جدے واسطے لب ہلا کے دعا منگن گے میں او دے حق چ بھی دعا قبول کر لوں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیتے نے، 40 حج پیدل کیتے نے. موضوع بڑا لمبا، میں بڑے اختصار دے نال عرض کر رہے ہیں. تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. باپ دنا ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹے دنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. باپ مستری بن کے تے بیٹا مزدور بن کے، دوویں کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے نے. تے ایکو مقام آیا جدو کعبہ دیاں دیواراں تھوڑیاں اونچیاں ہوئیاں تے ہاتھ نہیں پہنچ رہا. تے عرض کیتی ہے ربا گھر تیرا تے لہذا ایدہ سامان مہیا کرنا بھی تیرا کام ہے. اسی تے دوویں باپ بیٹا مزدور تے مستریاں، انتظام کر. فرمایا ابراہیم فکر نہ کر، اس پتھر تے سوار ہو. جے اتے جانا ہویا تے اے اتے ٹر جائے گا، جے تھلا ہونا ہویا تے اے تھلے ٹر جائے گا. آج لوگاں نے کیا نبی تے کچھ جاندہ ہی کچھ نہیں. میں کیا حیا کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر تے سوار ہوئے. پتھر نو بول کے نہیں کہا کہ اتا ہو، بلند ہو، اچا ہو.
صرف دل چ خیال آیا پتھر اچا ہو گیا، دل چ خیال آیا پتھر نیواں ہو گیا۔ میں کیا نبی جس پتھر تے سوار ہو جائے نا وہ پتھر دل دیاں جانن لگ پیندا ہے۔ تو نبی دی گل کرنا، تعمیر ہو گیا اختصار دے نال۔ جدو تعمیر ہو گیا نا ہن اسے پتھر تے کھلو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگدے پے نے، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ اپنا وہ رسول بھیج دے جڑا انہوں آ کے آباد کرے۔ ہن کیڑے رسول دے بارے دعا پہ منگدے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ لوگاں نے تے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں نے، قرآن پڑھ تفسیر پڑھ تن پتہ چلے دعا کے دے بارے پہ منگدے نے، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ اپنا رسول بھیج دے۔ کیڑا رسول؟ جناب محمد رسول اللہ بھیج دے، یا اللہ وہ آ جان اس گھر نو آباد کرن۔ علماء نے لکھیا ہے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے کھڑے ہو کے دعا پہ منگدے نے، وہ پتھر بھی وجد دے اندر آ گیا ہے، اتنا نرم ہویا ہے، اتنا نرم ہویا ہے۔ اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدماں نو بوسا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے نشان پتھر تے لگ گئے نے۔ پتھراں تے نشان لگ دے نے؟ بولو لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے؟ تے رب نے کی فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، انہوں نہ ہونے تھے فکس کر دیو، انہوں جائے مصلی بنا دیو، جیڑا حاجی آوے وہ پہلے تھے نفل پڑھے، پہلے تھے تاکہ انہوں پتہ لگے کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ والی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ساری زندگی بس اس پتھر تی پیر لگے نے۔ کائنات میں حضرت ابراہیم کہاں کہاں گھومے، رب نے کسی اور مقام کو نہیں کہا کہ اسے جائے مصلی بناؤ، اسے یادگار بناؤ، قیامت تک آنے والوں کے لیے یاد بناؤ۔ مالک کیوں کہا؟ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ میرے ابراہیم نے دعا مانگی میرے یار کی آمد کی، محمد مصطفیٰ کی، اس پتھر نے چوما ہے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں جو یہاں آئے اسے پتا چلے کہ آمد مصطفیٰ پہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی ہے۔ پتھر نے بھی بڑھ کر حضرت ابراہیم کے قدم کو بوسا دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہی۔ تعمیر خلیل مکمل ہوئی، دعائے خلیل مکمل ہوئی، اب اعلان خلیل ہے۔ اب میری طرف توجہ رکھیں، رب نے فرمایا میرے خلیل اب پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، اعلان کر دو کہ آؤ کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ کہا خلیل فکر نہ کر، آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرے رب کا کام ہے، تیرا کام نہیں۔ اب علماء نے لکھا ہے 14 طبق جو کائنات میں تھے، وہ جو ماؤں کے پیٹ میں تھے، وہ جو ابھی تک آئے ہی نہیں عالم ارواح میں تھے، سب نے آواز سنی۔ محدثین نے لکھا جس نے اس وقت حضرت ابراہیم کی آواز سن کر کہا نا لبیک اللہم لبیک، وہ حج عمرہ کرے گا، جتنی بار کہا اتنی بار کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، چوتھی مرتبہ قبیلہ بنو جراحم نے تعمیر کیا، بس اتنا کافی ہے۔ پانچویں مرتبہ بنو امالکہ نے تعمیر کیا۔ جب پانچویں مرتبہ کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، اس سے پہلے کوئی تالا چابی کا انتظام نہیں تھا، بنو امالکہ نے جب کیا تو اس وقت تالا اور چابی کا انتظام کیا گیا۔ چھٹی مرتبہ حضرت قصی بن کلاب، یہ حضور کی پشت مبارک میں اوپر جا کے 100-150 کے قریب جا کر پشت میں ملتے ہیں، حضرت قصی بن کلاب نے چھٹی مرتبہ۔ آگے ساتویں مرتبہ قریش مکہ نے تعمیر کیا۔ جب حجر اسود کا معاملہ ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، ایک قبیلہ کہتا تھا ہمارا حق ہے، دوسرا کہتا ہمارا حق ہے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا یار ایک فیصلہ کرتے ہیں، ابھی ہم بیٹھ جاتے ہیں، جو صبح سب سے پہلے حرم کے اندر آئے گا نا
وہ جو فیصلہ کرے گا ہم قبول کریں گے۔ صدقے جاؤں ساری رات گزر گئی، صبح سب سے پہلے جو آیا وہ آمنہ کا لال آیا۔ بے ساختہ کہنے لگے انت صادقن انت امینن، ہم تو انہیں صادق کہتے ہیں، ہم تو انہیں امین کہتے ہیں، سچا اور دیانتدار کہتے ہیں، الحمدللہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ صدقے جاؤں میں اپنے نبی کی بصیرت پہ کسی کو ناراض نہ کیا۔ فرمایا چادر مزمل کی لی، زمین پہ بچھا دی، فرمایا لاؤ قبیلوں والو، پتھر کو اٹھا کر لاؤ میری چادر پہ رکھو۔ وہ قبیلے والے آئے، انہوں نے پکڑا پتھر کو، رکھا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اب پکڑو ان کے کونوں کو، ٹکڑوں کو پکڑو۔ علماء نے لکھا 4 قبیلے تھے، ایک نے ایک کونا پکڑا، دوسرے نے دوسرا، تیسرا چوتھا پکڑے۔ میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا لاؤ میرے قریب کرو۔ قریب لائے، اٹھایا، نصب کر دیا، مسکرا کے فرمایا اب خوش ہو؟ میرا نبی تو اتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سن 63 یا 64 ہجری کے اندر جب یزید نے حملہ کروایا، منجیک کے ذریعے پتھر کعبۃ اللہ پہ گروائے، یزید کے ہمدردی بھی آج ہیں اور قیامت تک رہیں گے، حسین کے ماننے والے بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ جو یزیدی کردار اپنانا چاہے اسے کہو جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کہو دعا مانگ کہ کل قیامت کے دن تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں میرا حشر حسین کے ساتھ ہو۔ اب جھگڑے دلیلیں چھوڑو ان سے۔ علماء ساری زندگی دلیلیں دیتے گزر گئے، پر شیطان مردود کی طرح یہ انکار کرتے رہے، نہیں میں نہیں مانوں گا۔ جو نہیں مانوں گا 2 حرفی بات ہے، اسے کہو دعا مانگ تیرا حشر اس کے ساتھ ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمارا حشر اس کے ساتھ ہو جسے میرے رب نے یہ اعزاز بخشا ہے، میرے نبی نے انعام دیا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن ہوں گے، حسین ہوں گے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس نے آگ کے بم گروائے کعبۃ اللہ پہ سن 63 یا 64 ہجری کے اندر، اس کو تعمیر کروایا حضرت عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نامی مرتبہ حجاج بن یوسف نے سن 73 یا 74 ہجری میں، یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، کسی نے اس کو کہا کہ تو اتنا ظالم جو ہے، کیا تو اپنے طرز زندگی رسول اللہ کے مطابق نہیں کر سکتا؟ کیا اپنی حکمرانی حضور کی طرز حکمرانی سے نہیں کر سکتا؟ اس نے جو تاریخی جواب دیا تھا وہ سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے، ظالم انتہائی تھا۔ اس نے کہا تھا تم عمر بن خطاب جیسے بن جاؤ، میں حضور کی سیرت جیسی حکمرانی کر لیتا ہوں، اس لیے کہ تم اتنے بگڑ چکے ہو، تمہارے لیے نرم حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ 10ویں مرتبہ سلطان بن مراد نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد آج کل تھوڑی بہت اس کے اندر توسیع کی گئی، توسیع کرتے ہوئے پہلے کعبۃ اللہ کے 9 مینار تھے، کتنے؟ اب 11 ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ مسجد نبوی بھی 11 مینار، کعبۃ اللہ کے بھی بولیے 11 مینار۔ یہاں ہمیں سانس نہیں لینے دیتے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے مینار بنانا۔ میں نے کہا وہ جو کعبۃ اللہ پہ بنے ہوئے ہیں کیا خیال ہے؟ نہیں، غیر اللہ کا نام آ جائے شرک ہو جاتا ہے۔ میں کیا تیرے قرآن کا کیا بنے گا؟ تیری پہلی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ، عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے والی سورت، تو کہاں جائے گا؟ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں جو جانوروں کے نام پہ ہیں، سورہ نمل چیونٹی والی سورت، تو کہتا ہے غیر اللہ کا نام آ جائے شرک ہو جاتا ہے، تیرا قرآن بھی نہیں بچے گا تیرے فتووں سے۔ ہم نے بہت، وہ شاعر نے کہا تھا ہم تو خاموش تھے زمانے کا سکون برباد نہ ہو، وہ سمجھے کہ شاید ان کو بات کرنا نہیں آتی۔ یہ نہیں تھا، ہم تو زمانے کے سکون کے لیے خاموش تھے، تم نے سمجھا کہ بات کرنا نہیں آتی۔ غیر اللہ کا نام آ جائے بدعت اور شرک ہو جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ ہے، اس کے دروازے پہ باب فاد کیوں لکھا ہے؟ جب گھر رب کا ہے
تو نام باب فہد کا کیوں؟ نام باب عزیز کا کیوں؟ وہاں اللہ لکھا ہونا چاہیے تھا، وہاں تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ریال ملتے ہیں۔ سارے بدعت کے فتوے پاکستان میں۔ اور آخری بات، ایک ہنگامہ ہے پورے ملک کے اندر کہ انڈیا کے اندر ایک ملونہ نے گستاخی کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس ملونہ نے نعوذ باللہ من ذالک، جو جب تک لوگوں کو بات پتہ نہ ہو تو شور مچانا مناسب نہیں ہوتا، اس نے بات کیا کی؟ اس نے کہا کہ تمہارے محمد نے حضرت عائشہ صدیقہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، شادی کی، 13 سال کی عمر میں رخصتی کی، اور واقعہ معراج کا انکار کیا۔ یہ 2 گستاخیاں انہوں نے کی۔ بات سمجھے؟ بولیے، اتنی بات سمجھ آئی؟ اب یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، میری سٹیٹمنٹ نہیں، اب وہ کام نہیں رہا کہ ایک بندہ بات کرے تو پتہ نہ چلے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ آج کل یوٹیوب، سوشل میڈیا آن ریکارڈ ہے، سرچ کرو گے ہر بندے کا پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا، کب کب، کہاں کہا، کیا کہا ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر احتجاج، ریلیاں، جلسے، جلوس، مذمت، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں تمہیں بڑے ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ گستاخی انہوں نے کیوں کی؟ سب سے پہلے ملک پاکستان کے اندر ہمارے مولویوں نے اتنی لمبی داڑھی، اتنی لمبی تسبیحاں، اتنے مذہبی سکالر، سب سے پہلے مومنوں کی ماں کے بارے میں وہ بھونکے ہیں پاکستان میں، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں وہ نازیبا جملے انہوں نے بکواس کیے، آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ واقعہ معراج کا انکار کرنے والے پاکستان کے اندر مولوی موجود ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے نبی کے بارے میں بکواس کیے کہ نبی کو خواب میں وہ جنت دکھائی گئی، جنت کا مناظر دکھائے گئے۔ نعوذ باللہ، نبی پہ اتنی تان کیے گئے کہ نبی کو خواب آیا، نبی نے اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے پاکستان کے مولویوں نے یہ بکواس کیے، دروازہ کھولا، آج ان کو جرت ہوئی۔ اگر یہ پاکستان کے مولوی یہ ذکر، یہ بکواس نہ کرتے تو ان کافروں کو کیا پتا تھا کہ مسلمانوں کی رگ کون سی دکھتی، رگ پہ ہاتھ رکھیں تو دکھتی ہے۔ 2 بھائیوں کی اندر لڑائی ہو گھر میں، باہر لوگوں کو کیا پتا کہ کون سی بات کریں تو اس کو تکلیف ہوگی۔ ان کافروں کو کیا پتا تھا؟ اس ملونہ کو کیا پتا تھا؟ ایک بناسپتی ٹولہ ہے جس نے صحابہ کی آڑ میں آ کر واقعہ معراج کا انکار کیا، دوسرا ٹولہ جس نے اہل بیت کے آڑ کے اندر مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکواسات کیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ کافر بھی بھونک رہے ہیں میرے نبی کی آل کو، میرے نبی کی ازواج کو۔ تم کیا کہتے ہو؟ ہمیں سمجھ نہیں؟ اور آج ٹی وی پہ آ کر، جلسے جلوس میں آ کر تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دل میں خوشی منا رہے ہیں کہ ادھر ہمارا عقیدہ کافروں نے بھی آج اپنا لیا ہے، ادھر ہم گلی کوچوں پہ اور تشہیر کر رہے ہیں۔ میری قوم، میں صدقے جاؤں اپنی قوم پہ، اس نوجوان نسل پہ۔ چند دن پہلے ایک سکھ مرا۔ کون مرا؟ کیا نام تھا اس کا؟ سدھو۔ میں اس قوم تو صدقے جاؤں، اللہ دی قسم، میرے موبائل دے اندر جتنے کنٹیکشن سارے دا ویکھیا، سارے نے او دا سٹیٹس لائے ہیں۔ سکھاں دے مرن تے میری قوم دکھی ہے، اور یاسین ملک جس نے ان کافروں کی عدالت میں کھڑے ہو کر سینہ تان کر کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں، لیکن میں گردن جھکا کر تم سے معافی نہیں مانگوں گا۔ مسلمانوں، ایک سکھ کافر مرے تمہیں دکھ ہوتا ہے،
دوسری جانب مسلمان مجاہد جس نے بچی بیوی قربان کر دی اپنے وطن پہ، تمہیں اتنی جسارت نہ ہوئی کہ اس کے حق میں کچھ چند لفظ بول دیتے، اور آج تم کہتے ہو ہم احتجاج کریں گے۔ ان کافروں نے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، پہلے ان کافروں کے سٹیٹس تو ہٹاؤ، پہلے ان کافروں کے گانے سننے تو ہٹاؤ، نبی سے وفا تو کرو۔ خدا کی قسم اگر تم اپنے نبی سے وفا کرتے تو آج انہیں اتنی جسارت نہ ہوتی۔ وہ دن دور نہیں کہ جب میرا کریم رب خود فیصلے کرنے پہ آ جائے۔ اس نے ہمیں یہ موقع دیا تھا کہ تم بول کر کچھ اظہار کر کے جتنی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اظہار کر کے اپنے نبی کے عاشقوں میں نام لکھوا لو۔ اسے تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو جو ایک جملہ بولا ہے مجنو، میرا رب تو اس کو شجرہ کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ باتیں جو میاں بیوی کی پوشیدہ ہے، رب کہتا ہے میں ستار ہوں، میں عیبوں پہ پردے ڈالتا ہوں۔ میں نے اور آپ نے کتنے پاپ کیے، کتنے جرم کیے، پر ہمارے رب نے پردہ ڈالا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس بندے نے بھی، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس بندے نے بھی اپنا قلم کھولا ہے میرے نبی کی گستاخی میں، جس بندے نے بھی میرے نبی کی شان میں زبان کھولی ہے، رب کعبے کی قسم میرے رب نے سارا شجرہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو رب ستار ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، اس نے سارے پردے چاک کر دیے، اس لیے کہ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، پر گستاخ رسول کی گستاخی معاف نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ورنہ لوگ تو بند کمروں میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ بچوں کے پاس بھی موبائل ہیں، بچیوں کے پاس بھی موبائل ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچیوں کے ذہن تو صاف ہیں، وہ جو سنیں گی وہی کہیں گے کہ یہ سچ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھی، ترجمہ اپنی مرضی کا کر ڈالا۔ اب بچی کیا جانے؟ اس لیے اپنی نسل کا دفاع کرو، اور ایک ہی چیز ہے کہ جہاں نبی کی نموس کی بات ہو وہاں اپنی وفا اور اپنا کردار ادا کرو۔ صرف یہ نہیں کہ دوسروں کے اس نے گستاخی کی ہے، آپ وہ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، آپ اس کی تشہیر کا سبب بنتے ہیں۔ نہیں، آپ حضور کی حدیث کا سٹیٹس لگاؤ، حضور کا فرمان لگاؤ، حضور کی محبت کا کوئی واقعہ لگاؤ جو لگے قوم تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے۔ آپ وہ چیزیں کیوں لگاتے ہو؟ دیکھیں جی اس ظالم نے، اس کتی نے، اس کمینی نے یہ بات کی ہے، وہ نہ کرو۔ اپنے نبی کی محبت کے گیت گاؤ، کوئی شعر لکھو نبی کی محبت میں، کوئی نبی کا فرمان لکھو، قرآن کی آیت لو، اس کا ترجمہ لو، وہ لکھو حضور کی محبت میں، اطاعت میں، وہ لگاؤ اپنے سوشل میڈیا پہ، تاکہ حضور کی محبت کا، حضور کے فرمان کا، حضور کی اطاعت کا پرچار ہوتا رہے اور حضور کی محبت اطاعت کا اعلان ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کرتے ہیں